کیا آپ جانتے ہیں کہ جادو کو سب سے پہلے کس نے ایجاد کیا؟ جادو کی شروعات کہاں سے ہوئی؟ جادو کو لوگ بہت سارے غلط مقاصد کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، جیسے کہ میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالنے کے لیے، جو کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک ناپسندیدہ عمل ہے۔ لوگوں کو نفع یا نقصان پہنچانے کے لیے بھی جادو کیے جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا ہے کہ ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ جادو ایک بدترین چیز ہے۔ اس ویڈیو میں ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ جادو کی شروعات کہاں سے۔ ہاروت اور ماروت کے بارے میں تو آپ نے سنا ہی ہوگا۔ یہ دو فرشتے تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے بابل، جو کہ موجودہ عراق کا علاقہ ہے، وہاں جادو کی تعلیم کے ذریعے انسانوں کو آزمانے کے لیے بھیجا تھا۔ لیکن وہ لوگوں کو جادو سکھانے سے پہلے خبردار کر دیا کرتے تھے کہ یہ ایک آزمائش ہے اور اس علم کا غلط استعمال مت کریں۔ اس سلسلے میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 بھی موجود ہے۔ آپ کے ذہن میں اکثر یہ سوال آتا ہوگا کہ جادو کس نے ایجاد کیا؟ جادو کی شروعات کہاں سے ہوئی؟ اسلامی تعلیمات کے مطابق جادو کی ایجاد کو کوئی ایک مخصوص شخصیت یا قوم سے منسوب نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اسے انسانیت کے لیے ایک آزمائش کے طور پر اس کا ذکر موجود ہے۔ قرآن کریم میں جادو کے ذکر کا سب سے اہم مقام سورہ بقرہ میں ہے، جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کا ذکر ہے اور انہوں نے اس جادو کی پیروی کی جو سلیمان کے دور حکومت میں شیاطین پڑھتے تھے یا پڑھاتے تھے، اور سلیمان نے کبھی کفر نہیں کیا۔ قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی آیت 102 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اور انہوں نے اس جادو کی پیروی کی جو سلیمان کے دور حکومت میں شیاطین پڑھتے یا پڑھاتے تھے، اور سلیمان نے کبھی کفر نہیں کیا بلکہ شیاطین ہی کفر کرتے تھے کہ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور انہوں نے اس کا پیچھا بھی کیا جو بابل میں ہاروت اور ماروت دو فرشتے پر اتارا گیا تھا، اور وہ دونوں کسی کو بھی کچھ نہیں سکھاتے جب تک یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم تو آزمائش ہیں، لہٰذا تم کفر نہ کرو۔ اس آیت کی تشریح یہ ہے، قرآن بتاتا ہے کہ شیطان حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں لوگوں کو جادو سکھاتے تھے اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ ہاروت اور ماروت یہ دو فرشتے تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے بابل، جو موجودہ عراق کا علاقہ ہے، وہاں جادو کی تعلیم کے ذریعے انسانوں کو آزمانے کے لیے بھیجا تھا، لیکن وہ لوگوں کو جادو سکھانے سے پہلے خبردار کیا کرتے تھے کہ یہ ایک آزمائش ہے، اس علم کا غلط استعمال نہ کریں۔ آزمائش کیسے ہے؟ جادو کو انسانیت کے لیے ایک آزمائش کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ لوگوں کو جادو کے علم سے بچنے اور اللہ کی ہدایت پر قائم رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس لیے جادو کی ایجاد کو کسی ایک شخص یا قوم سے منسوب نہیں کیا جا سکتا، بلکہ یہ ایک آزمائش کے طور پر نازل کیا گیا علم ہے جسے شیطانوں نے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے استعمال کیا۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق جادو کا استعمال حرام ہے اور اس سے دور رہنا چاہیے۔ جادو کے حرام ہونے کے بارے میں احادیث بھی موجود ہیں۔ جادو اسلام میں حرام ہے اور اس کی سخت مذمت کی گئی ہے۔ اس حوالے سے متعدد احادیث موجود ہیں جو جادو کے حرام ہونے اور اس کی مذمت کو واضح کرتی ہیں۔ ایک مشہور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کا ترجمہ ہے، 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ وہ کون سی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور جادو کرنا۔ اس حدیث میں جادو کو شرک کے بعد سب سے بڑی اور ہلاک کرنے والی چیز قرار دیا گیا ہے، جس سے اس کے سنگین گناہ ہونے کا پتہ چلتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث کا ترجمہ ہے، جو شخص کوئی گرہ باندھ کر اس میں پھونک مارے وہ جادو کرتا ہے، اور جو جادو کرتا ہے وہ شرک کرتا ہے۔ ان احادیث سے واضح ہوتا ہے کہ جادو اسلام میں ایک بڑا گناہ ہے اور یہ شرک کے مترادف، لہٰذا مسلمانوں کو جادو اور اس کی تمام اشکال سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔